قرآن کہتے کسے ہیں؟ قرآن ہم نے ساری زندگی لفظ تو سنا ہے، قرآن پاک، قرآن مجید، قرآن کریم۔ قرآن کسے کہتے ہیں؟ قرآن سے قرآن بنا ہے، ایک تو یہ قول ہے۔ دوسرا یہ ہے یا یہ بنا ہے قراءتن سے، کس سے؟ قراءتن، یا قرآن یا قراءتن۔ نمبر 3، یا قرآن کا لفظ بنا ہے قرنن سے۔ قرن کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونا۔ کیا ہوتا ہے مطلب؟ جمع ہونا، اکٹھا ہونا۔ اب قرآن یہ قرن سے بنا ہے، اب اکٹھا ہونا اور قرآن، یہ کیا سمجھ میں نہیں آ رہا نا بظاہر، اس کا کیا مطلب ہے؟ اکٹھا ہونا اور قرآن، اس کا معنی کیا نکلے گا؟ اس کا معنی بڑا خوبصورت ہے۔ اس کا پہلا معنی یہ ہے کہ قرآن کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونا۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ جمع ہونا۔ اب قرآن کو مطلب ہے جمع کرنا۔ انسان جو بکھرے ہوئے تھے، کسی کا منہ ادھر تھا، کسی کا ادھر تھا، ہیں جی، تو قرآن نے سب انسانوں کو، قرآن نے سب انسانوں کو، عربی ہو، اجمی ہو، چشتی، قادری، سہروردی، گورا، نیلا، پیلا، چٹا، کاڑا، سارے سب انسانوں کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا۔ اس وجہ سے قرآن کو قرآن کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات کو؟ کوئی نہیں آ رہی؟ آئی سمجھ کہ قرآن قرآن سے نکلا ہے۔ قرآن کا مطلب ہے جمع ہونا۔ دنیا آخرت کا علم قرآن میں جمع ہے، اس لیے یہ قرآن سے بنا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے جمع ہونا، کہ قرآن نے انسانوں کو آپس میں جمع کر دیا، اور جمع کر کے پہلے تو کہلاتا تھا میں عربی ہوں، دوسرا کہتا ہے میں جناب انڈین ہوں، میں پاکستانی ہوں، ٹھیک ہے جی، میں گورا ہوں تو میں فلاں ہوں، میں انگریز ہوں۔ قرآن نے ان کو کیسے جمع کیا؟ قرآن نے ان کو ایسے جمع کیا، سماکم المسلمین۔ سما کہتے ہیں نام رکھنا، سماکم، اللہ نے تمہارا نام رکھ دیا، کیا؟ المسلمین، چاہے جو بھی ہے، انڈیا کے اندر رہتا ہے، پاکستان میں، عرب کے اندر، عجم کے اندر، انگلینڈ کے اندر، امریکہ کے اندر، جیسا بھی ہے، امیر ہے، غریب ہے، سب کو اکٹھا کر کے اللہ نے کہہ دیا تم کچھ بھی نہیں ہو، سماکم المسلمین، اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا۔ سمجھ آئی بات؟ جمع کر دیا۔ قرآن قرآن سے بنا تھا۔ قرآن کا مطلب ہے جمع ہونا۔ ایک تو قرآن کے یہ لفظ قرآن پہ صرف بات ہو رہی ہے، تفسیر آپ پہلے شروع کرنا گے 8-10 دن بعد، ٹھیک ہے نا جی۔ تو قرآن یہ بنا ہے قرآن سے، مطلب جمع ہونا، سارا علم اس کے اندر ہے۔ نمبر 2، اس نے ہم سب کو جمع کر دیا۔ آج قرآن نہیں ہمیں جمع کیا نا، اس تو بڑی مثال کڑی ہو سکتی۔ قرآن اگر ہم نے نہ سیکھنا ہوتا، ہم جمع ہی نہ ہوتے۔ پتہ کیا چلا؟ قرآن کا مطلب ہے جمع کرنے والا، قرآن کا مطلب، تو اس نے ہم سب کو جمع کر دیا، اکٹھا کر دیا، اسی کو قرآن کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2، ایک تو تھا قرآن، دوسرا لفظ تھا قراءتن۔ کیا لفظ ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں قرآن پاک کی قراءت کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ قراءتن کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جس کو پڑھا جائے، وہ چیز جس کو پڑھا جائے۔ تو قرآن یہ ایک ایسی کتاب ہے، قرآن کا لفظ جو ہے یہ قراءتن سے نکلا ہے۔ قراءتن کا مطلب ہوتا ہے پڑھی ہوئی چیز، جس کو پڑھا جائے۔ تو فرمایا اللہ نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے بھی نبیوں کو کتابیں عطا فرمائی تھی، تورات، زبور، انجیل، اس کے علاوہ مختلف صحیفے تھے اللہ نے اپنے نبیوں کو جو دیے، وہ جو سارے کے سارے صحیفے تھے نا، وہ لکھ کے اللہ نے نبیوں کو دیے تھے۔ کیا کر کے دیے تھے؟ لکھ کے دیے تھے۔ مگر قرآن ایسی کتاب ہے، قرآن ایسی کتاب ہے جو ڈائریکٹ اللہ نے مصطفیٰ کو لکھ کے نہیں دی، بلکہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اللہ جبریل کو بھیجتا، جبریل قرآن پڑھتے تھے۔ قراءتن کا مطلب ہے پڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو قرآن ایسی کتاب ہے جو لکھی ہوئی نازل نہیں ہوئی، اس کو بعد میں لکھا گیا ہے، بعد میں جمع کیا گیا ہے۔ تو حضرت جبریل حضور کی بارگاہ میں آ کر قرآن پاک سنایا کرتے تھے، اور بعد میں حضور اس کو تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس وجہ سے قرآن قراءتن سے نکلا ہے۔ قراءتن کا مطلب ہے وہ چیز جس کو پڑھا جائے۔ سمجھ آ گئی جی گل؟ اگلی گل سمجھو، قراءتن پڑھی ہوئی چیز،
قرآن کا لفظ نکلا ہے قراءتن سے. قراءتن کا معنی ہے جس کو پڑھا جائے. تو فرمایا قرآن ایک ایسی کتاب ہے، قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ دنیا کے اندر عام انسان، اگر کوئی خاص انسان بھی بہت بڑا رائٹر ہو، وہ کتاب لکھتا ہے، اس کتاب کو چھپواتا ہے، پرنٹ ہوتی ہے کتاب. مثلا ہم سارے اسکول کے جناب اسٹوڈنٹ ہیں، کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں. اچھا، اب ہم جو کتاب ہم نے پڑھی، مثال کے طور پر جناب ہم 10ویں کلاس کے اندر ہیں جی، میٹرک کے طالب علم ہیں. ہم نے جو میٹرک کے اندر انگلش کی کتاب پڑھ لی، وہ پڑھ لی، بعد میں پوری زندگی دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھتے ہیں نہیں نا دیکھتے. 11ویں کے اندر جڑی کتاب پڑھ لی، جو ایک مرتبہ پڑھ لی، وہ سائٹ پہ اس کو ردی میں بیچ دیتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا جی. چاہے کتنی مرضی اچھی کتاب کوئی بندہ لکھے، ایک وقت آتا ہے اس کا نام ختم ہو جاتا ہے، اس کو لوگ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. مگر قرآن نکلا ہے قراءتن سے، اور قرآن ہی ایسی کتاب ہے کہ 1400 سال 1450 سال گزر گئے، مگر جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے قرآن کی تلاوت بڑھ رہی ہے. ایسے ہی ہے نا جی. قرآن جتنا زیادہ دنیا میں پڑھا جاتا ہے. تیسرا لفظ ہم نے پڑھا تھا قرنن. کیا پڑھا تھا؟ سب سے پہلا تھا قرءن. قرءن کا مطلب تھا جمع ہونا. نمبر 2 قراءت. قراءت کا مطلب جس کو پڑھا جائے. نمبر 3 ہے قرنن. قرنن کا مطلب ہوتا ہے ساتھ رہنا، مل جانا. اب قرآن کو قرنن سے نکالنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرنن کا مطلب ہوتا ہے ملا دینا، ساتھ ہو جانا. ٹھیک ہے. تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتی ہے. آپ سوچتے ہیں وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ہم کوئی بھی کام کریں، کاروبار کرتے ہیں نا جی، تو فوراً ہماری نظروں کے سامنے اللہ کا کلام آ جاتا ہے. کیا کلام آتا ہے؟ کہ غور کرنا ہے انسان، تم نے حلال کمانا ہے، حرام نہیں کمانا. قرآن ساتھ آ گیا جی. آگے نا ساتھ. آپ زندگی کا کوئی شعبہ دیکھ لیں، ہو بندہ مسلمان، کام کوئی بھی کرے، قرآن اس کے ساتھ ہوگا. بندہ شراب پینے لگتا ہے، مسلمان ہے، اس کے دل میں خیال آ جاتا ہے نہیں اللہ نے تو شراب کو حرام کیا ہے، قرآن ساتھ ہو گیا نا. ٹھیک ہے جی. تو قرآن یہ قرنن سے بنا ہے. قرنن کا مطلب ہوتا ہے ساتھ مل جانا. تو قرآن یہ اللہ کی ایسی کتاب ہے جو ہمیشہ بندے کے ساتھ رہتی ہے. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ جب بندہ دنیا سے چلا جائے گا، جنت میں جائے گا، تو اللہ فرمائے گا جو قرآن کا حافظ ہے کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات طے کرتا جا. مطلب یہ انسان کی زندگی سے لے کر موت کے بعد تک، جنت میں جانے کے بعد بھی قرآن ایسی چیز ہے، ہر چیز انسان کا ساتھ چھوڑ دے گی مگر قرآن ساتھ نہیں چھوڑے گا، قرآن ملا رہے گا. اس وجہ سے قرآن کا لفظ قرنن سے نکلا ہے کہ قرنن کا مطلب ہوتا ہے مل جانا، ملا دینا، اکٹھے ہو جانا. تو قرآن ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے.